ہرٹ ہوتے ہیں کہ تم نے کیسے کہہ دیا کہ اللہ کی آنکھیں ہیں، اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کے پاؤں ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں کا ذکر بھی قرآن میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیروں کا ذکر بھی قرآن میں کیا ہے، پنڈلی کا ذکر بھی قرآن میں کیا ہے. صحیح ہے نا؟ اور حدیث قدسی میں تو اللہ نے کہا ہے کہ میں اپنے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. لیکن زیادہ تر جو مسلمان ہیں اور علماء ہیں وہ ان باتوں کو رد کر دیتے ہیں اور کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ دیکھو جی یہ کہہ رہا ہے اللہ کے ہاتھ پاؤں ہیں. لیکن اب وہی علماء سے اگر سوال کریں خلقت الآدم علی صورتی کا کیا مطلب ہے؟ چلو آپ یہ کہہ دیں کہ بھئی یہ روایت کمزور ہے، تو بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے گاڈ کریٹڈ مین ان ہز اون امیج، وہاں پر بھی گڑبڑ تمہارے مولویوں نے کی ہے. تو اس حقیقت کو اب مزید آپ جو ہے پس پردہ نہیں ڈال سکتے، اس کے اوپر اگر آپ کو اب گفتگو سننی پڑے گی. یہ مولویوں کو کہہ رہا ہوں میں. یا تو پھر اس کا مطلب بتائیں خلقت الآدم علی صورتی کا کیا مطلب ہے، اور اس حدیث کا بھی مطلب بتائیں جو اس کو روایت کیا ہے مولا علی نے اور محمد رسول اللہ کا فرمان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الانسان مرۃ الرحمن، کہ انسان جو ہے وہ اللہ کا آئینہ ہے، اللہ کا آئینہ ہے. اب اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے تو سمجھیں کہ بھئی یہ آئینہ ہے اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا آئینہ ہے، تو میں اپنے آئینے میں کیا کرتا ہوں؟ یہ میرا آئینہ ہے تو میں نے کیوں رکھا ہے اس کو اپنے پاس؟ میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں تو اس لیے میں نے آئینہ رکھا ہے. اللہ اگر یہ کہتا ہے کہ انسان میرا آئینہ ہے تو کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ انسان میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے. اللہ انسان میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے. تو اللہ تعالی کی اگر آنکھیں ہیں تو آدم کی آنکھیں ہوئیں، اس کے ہاتھ ہیں تو آدم کے ہاتھ ہوئے. اچھا سب کچھ چھوڑ دو، یہ جو صورت ہماری ہے یہ اللہ ہے، اللہ کی صورت پر ہے. اس کا ایک ثبوت میں دیتا ہوں آپ کو. یہ لے کے آؤ بورڈ. یہ انسان کھڑا ہوا ہے، اگر اس کو یہاں سے دیکھیں تو یہ 4 ڈنڈے بنتے ہیں، 1 2 3 4. اب اس کو الٹا کر کے دیکھیں، 1 ڈنڈا 2 3 4. نہیں، ہم تو نیچے ہیں نا زمین پہ، اللہ اوپر سے دیکھتا ہے نا. انسان چل رہا ہے تو اس کو اپنا نام چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اس لیے اللہ بھی الف سے شروع ہوتا ہے، انسان بھی الف سے شروع ہوتا ہے. پھر دوسرا یہ ثبوت دیکھیں آپ، یہ کیا ہے؟ الف، دیکھیں یہ کوئی اتفاق تو نہیں ہے، یہ اتفاق ہے؟ کیا ہے یہ؟ دیکھو نا، نظر آ رہا ہے بھائی؟ یہ تو یہ حقیقت ہے.
اچھا، اب سوال یہ کیا ہے ہماری بیٹی نے، فریحہ نے، کہ اللہ کا ہیئر اسٹائل کیسا ہے؟ تو ہیئر اسٹائل کے بارے میں پہلے بات کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ عورت کا جو جسم ہے اس پر زیادہ بال نہیں ہوتے، مرد کے جسم پہ بہت بال ہوتے ہیں۔ کیونکہ عورت کو ماہواری کا خون آتا ہے، وہ گندا خون وہاں سے نکل جاتا ہے۔ مرد کو ماہواری نہیں آتی تو مرد کا گندا خون کدھر نکلے گا؟ اس گندے خون سے یہ بال نکلتے ہیں، اس گندے خون سے۔ ہاں، یہ گند ہے خون کا، تو یہ بال اس لیے نکلے ہیں کہ وہ گند ہے اس میں، سمجھ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے بال نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے وجود پر بال نہیں ہے، تو اس کا ہیئر اسٹائل ہی نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے اللہ کے سر پر تاج ہوتا ہے، اور ہمارے لیے گندگی کا تاج ہے جو یہ بال کی صورت میں ہوتا ہے، ورنہ کیا ضرورت تھی بالوں کی؟ یہ گندگی رکھی ہوئی ہے نا ہمارے سر کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ کے بال نہیں ہیں۔ اب بال نہیں ہیں تو کہیں کے نہیں ہیں، یہ نہیں ہے کہ صرف سر کے نہیں ہیں، نہ کوئی داڑھی ہے نہ کوئی مونچھیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بال اس لیے نہیں ہیں کہ بال ناپاکی کی وجہ سے نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قد کتنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جو قد ہے وہ 7 جو فیٹ ہے اس سے ذرا سا کم، 7 فیٹ، اس سے ذرا سا کم، سمجھ گئے؟ اور اللہ کے چلنے کا طریقہ، اللہ پاؤں اٹھا اٹھا کے چلتا ہے۔ جب وہ پاؤں اٹھاتا ہے اور رکھتا ہے تو آواز آتی ہے اللہ، دوسرا پاؤں رکھتا ہے اللہ 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 اللہ، اور اسی مقام پر حضور پاک جب چلتے ہیں تو آواز آتی ہے محمد محمد۔ تو چلنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون چل رہا ہے، چلنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی فلاں آدمی آ رہا ہے۔ جیسے ہم نے وہاں مولا علی سے ملاقات کی تو وہ جب چل کے آئے ہیں تو آواز آ رہی ہے علی 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 علی، یہ اس طرح کی آواز آتی ہے علی علی علی، کیونکہ وہ تیز تیز چلتے ہیں۔ وہ اللہ تھوڑا سا یعنی تیز نہیں چلتا، اس لیے آواز میں ہے اللہ 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 اللہ۔ جب تمہارے بھی اندر باہر ایک ہو جائے گا، تم بھی چلو گے اور کوئی اہل کان ہوا تو اس کو تمہارے بھی نام کی آوازیں آئیں گی، تمہارا ظاہر باطن ایک ہو جائے گا، تمہارے اندر رب کا بسیرا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے 99 ناموں کا نچوڑ ہے، بہت پیار کرنے والا ہے، اس کی یاری بھی بہت اعلیٰ ہے، اس کی مہمان نوازی بھی بہت اعلیٰ ہے۔ اس کی مہمان نوازی اتنی اعلیٰ ہے کہ بہت سے ولیوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید مجھ سے زیادہ پیار اللہ نے کسی سے کیا ہی نہیں، میری اتنی آؤ بھگت۔ اب یہاں تو یہ ہے کہ آدمی کی بیوی ہو پھر ادھر ادھر بھی لائن لگا لے تو وہ اچانک کہیں آ کر کے دیکھ لیتی ہے، لیکن اللہ تو ہر ولی کو ایک ہی وقت میں ایک ہی ولی کو بلاتا ہے، کوئی دوسرا دیکھ نہیں پاتا، اس لیے سمجھتے ہیں مجھے سے پیار ہے باقی کسی سے نہیں ہے۔
تو اللہ جو ہے جب پیار کسی سے کرتا ہے تو بہت ٹوٹ کے چاہتا ہے اس کو، لیکن جس سے کرتا ہے سب سے نہیں. ہاں، جس کو ایمان دیا ہے اس کے ساتھ بڑی آفیشیلی گفتگو، آفیشیل گفتگو ہے. کسی کو ایمان دیا ہے، کسی کو فقہ دیا ہے، صحیح ہے نا، کسی کو غوث کتب بنایا پرے پرے. پھر جن لوگوں کو یاری دی ہے ان کے ساتھ ایسا بے تکلف ہے، ایسا بے تکلف، ایسا بے تکلف ہے کہ بس یار ہے ان کا، یاروں کا یار ہے وہ. جیسے اب مولا علی سے اللہ کا رشتہ ہے، وہ ایسا خوبصورت رشتہ ہے، یاروں کا یار ہے. اللہ اگر کچھ کہہ دے ان کو تو وہ مان لیتے ہیں، اور اگر وہ کہہ دیں اللہ کو کہ اے اللہ یہ کام کرنا ہے تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے. تو یہ کچھ خاص ہستیاں ہوتی ہیں کہ جن کے پاس مقدر میں کچھ بھی نہ ہو، ان ہستیوں کے پاس چلے جاؤ، انہوں نے اگر اللہ کو کہہ دیا کہ یہ کام کر دو تو اللہ ضرور کر دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مولا علی کا ایک ٹائٹل بھی تھا، مشکل کشا. مشکل کشائی جو تھی مولا علی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اللہ کے رہنے سہنے کا اسٹائل جو ہے، اللہ کو جو ہے نا صرف پیار پسند ہے، محبت، پیار. یہ عبادت وغیرہ جو ہے نا، عبادت وغیرہ، ہم نے پوچھا اللہ سے کہ فائدہ کیا ہے یہ سجدے کروانے کا؟ تو دنیا زمین کے اوپر سجدے کر رہی ہے، آپ کو کیا فائدہ اوپر بیٹھے ہوئے؟ نہیں، زمین پہ لوگ ٹکرے مار رہے ہیں، آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوتا؟ مجھے ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں، نہ ہمیں کوئی اس میں دلچسپی ہے، تو پھر کیوں کروا رہے ہیں؟ بھئی ان کو جنت میں جانا ہے تو کچھ محنت کر کے جائیں نا، تاکہ ان کو قدر تو ہو. تو یہ عبادتیں دراصل جنت کی قیمت ہے، اللہ کو کوئی سروکار نہیں تمہاری عبادت سے. ہاں، خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے سمجھ لیا تھا کہ یہ پوری انسانیت کے لیے آیت اتری قرآن کی، ہم یہی کہتے رہے. ایک دن وہاں سے جواب آیا، وہ چند انسانوں کے لیے اتری ہے یہ آیت، سب کے اوپر فٹ نہیں کرنا یہ کہ سارے انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا. سمجھ میں آئی بات؟ کیا کہا میں نے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ سارے انسانوں پر آتی تو وہ جہنم میں کیوں جاتے ہیں؟ انسان سارے جنت میں جاتے ہیں نا، کیوں بھائی؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جنات کو عبادت کے لیے بنایا. او بھائی اگر عبادت کے لیے بنایا، سارے انسانوں کو بنایا ہوتا، سارے جنات کو بنایا ہوتا تو پھر جہنم تو نہ بناتا نا. تو یہ کچھ انسانوں کو کے لیے کہا گیا ہے کہ کچھ انسانوں کو جہنم کے لیے بنایا، کچھ انسانوں کو عبادت کے لیے بنایا. اور وہاں اس آیت میں تو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے انسانوں کی اکثریت کو جہنم کے لیے بنایا. تو سارے انسانوں کا تو وہاں بھی نہیں کہا، کثرت کا ذکر کیا. تو کسی انسان کو اللہ نے اپنی محبت کے لیے بنایا. جس کو اللہ نے اپنی محبت کے لیے بنایا وہ بچپن سے ہی محبت کا متلاشی رہتا ہے، محبت کی بھوک رہتی ہے اس میں. کبھی ماں باپ سے محبت چاہتا ہے، ماں باپ مر گئے، ماں باپ چھوڑ گئے. بھائیوں سے محبت نہیں ملی، شوہر سے محبت نہیں ملی، بیوی سے محبت نہیں ملی، یار دوستوں سے محبت نہیں ملی. محبت کا ہی جو ہے نا وہ بیچارہ بھوکا پیاسا رہتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے. پھر اچانک آخر میں اس کو مرشد مل جاتا ہے. پھر وہ مرشد سے جب محبت کرتا ہے پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرے اندر جو محبت کی پیاس تھی وہ تو رب کی محبت کی پیاس تھی، میں لوگوں میں محبت ڈھونڈتا رہا. تو کچھ لوگوں کو رب جو ہے وہ محبت کے لیے بناتا ہے.
کچھ لوگوں کو رب کہتا ہے کہ میں نے تم کو صرف اپنے لیے بنایا. کیا کہا؟ کچھ انسان روحیں ایسی ہیں جن کو زندگی کا مقصد اللہ نے ایک رکھا، عبادت کے لیے بنایا. جن کو عبادت کے لیے بنایا نا، وہ محبت نہیں کر سکتے، بھائی عبادت ہی کریں گے، ان کو بنایا عبادت کے لیے.